آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب قبیلے میں ہوئی تھی. اگر آپ بالکل بریف ہسٹری سے عرب کو پہچانیں تو عرب تین طرح سے کیٹیگرائزڈ ہیں اقوام کے لحاظ سے. ایک عرب وہ ہیں جن کو عرب بائدہ کہتے ہیں، با سے لکھتے ہیں عرب بائدہ، با الف حمزہ دال ہا. عرب بائدہ وہ اقوام ہیں عرب کی جو ایکسٹنکٹ ہو گئی ہیں. جسے آپ قرآن میں ذکر پڑھتے ہیں قوم عاد اور قوم ثمود کا، یا امالکا کی قوم تھی. یہ سب عرب کی وہ اقوام تھی جو اس وقت موجود تھی، ایز عرب موجود تھی. اب دنیا میں یہ ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں. تو عرب بائدہ کہتے ہیں اس کیٹیگری آف عرب کلان کو. دوسرا آتا ہے عرب عاربہ، عین سے. عرب عاربہ وہ عرب ہیں جو یمن کے علاقے سے اپنا تعلق رکھتے ہیں اور عرب کہلاتے ہیں. دیز آر دا پیور عربس جو عربی بولا کرتے تھے بیسیکلی. پھر تیسری کیٹیگری آتی ہے جس کو کہتے ہیں عرب مستعاربہ، میم سین تا عین الف را با ہا، مستعاربہ. یہ جو عرب مستعاربہ ہیں یہ دو طرح سے کیٹیگرائز کیے جاتے ہیں. انہی عرب مستعاربہ میں ابراہیم علیہ السلام کی نسلیں آ جاتی ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے عرب مستعاربہ میں ہی سارے آپ کے اہل کتاب آ جائیں گے اور سارے مسلمان آ جائیں گے. بنو اسحاق جتنے بھی تھے، بنو اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام سے آگے جوش ٹریڈیشن چلا ہے جس کو وہ انہوں نے اپنے لیے یہودی نام یا جوش نام دے دیا. اللہ نے تو اپنے وقت کا مسلمان بنایا تھا. انہی یہودیوں میں سے نصارہ نکلے. آپ جانتی ہیں ایکچولی جوز تھے، ایکچولی فالوورز آف موسیٰ علیہ السلام ہی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بن گئے اور پھر لیٹر آن انہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کا نام جو ہے وہ دے دیا. تو یہ لائن پوری ایک ہی ہے بنو اسحاق کی جس میں اہل کتاب دونوں آ جاتے ہیں، نصارہ اور یہود دونوں. یہ بھی عرب مستعاربہ کے اندر آتے ہیں. بنو اسماعیل جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بگننگ ہے، یہ بھی یہ بھی عرب مستعاربہ کے اندر آتے ہیں. عرب مستعاربہ میں دو چیزیں مکس نظر آئیں گے آپ کو. عرب جو عربی بولتے تھے وہ عرب عاربہ اپنی جگہ تھے. اسی طرح عرب مستعاربہ میں کچھ قبیلے ایسے تھے جو عربی بولتے تھے، کچھ قبیلے ایسے تھے آپ کو ملیں گے عرب مستعاربہ میں جو عبرانی زبان ہیبرو لینگویج بولتے تھے، اور کچھ قبیلے ایسے تھے جو سریانی زبان بولا کرتے، سیریاک لینگویج بولا کرتے. اب اگر آپ جوش ٹریڈیشن پر جاتے ہیں تو جوز کی زبان عربی نہیں تھی. کیا تھی ان کی زبان؟ عبرانی تھی ان کی زبان، ہیبرو لینگویج تھی. ٹھیک ہے. اور جو نصارہ تھے ان کی زبان کیا بن گئی تھی؟ سریانی، جس کو آپ سیریاک لینگویج کہتے ہیں. اور پھر عرب. تو یہ تین کا کمبینیشن آپ کو عرب مستعاربہ میں بیسیکلی ملتا ہے. بنو اسماعیل مینلی پورے کے پورے آپ کو بنو اسماعیل عرب مستعاربہ میں ملتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ اگر میں چھوٹی سی آپ کو ہسٹری بتاؤں بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو آپ کہتی ہیں لینیج، بہت مختصر کر کے بتا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قریش سے تھا. قریش اصل میں ایک انسان کا لقب تھا، اور دو تین نام آتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا تو اس کا لقب تھا یا اس کا لقب تھا یا اس کا لقب تھا. قریش کا ایک میجر سردار تھا قصی بن کلاب. قصی بن کلاب کے دو بیٹے تھے، ایک تھا عبد الدار اور ایک تھا عبد مناف. عبد مناف جو تھا، اب ذمہ داریاں بانٹی ہوئی تھیں ابا نے بیٹوں کے درمیان میں. مکہ میں رہتے تھے، مکہ کے متولی تھے. تو جو قصی بن کلاب کے دو بیٹے تھے ان میں سے عبد مناف کی ذمہ داری تھی کہ وہ حاجیوں کو پانی پلایا کریں گے، ان کی خدمت کیا کریں گے. اب ابھی تو اسماعیل علیہ السلام یہاں پر آپ کو مثال کے طور پر اگر نظر نہیں بھی آ رہے تو بھی میں آپ سے پوچھوں کہ کیا یہاں پر حج کا سیزن چلتا تھا؟ سمجھے ابھی رسول اللہ بھی نہیں ہے، حضرت اسماعیل جو ہیں وہ بھی ابھی نہیں ہیں، اور ابھی ان کی بالکل بیسک پیدائش ہوئی ہے. تو کیا حج کا سیزن چلتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہی حج کا سیزن چلنا شروع ہو گیا تھا، جب سے اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ اس کو تعمیر کریں اور آواز لگائیں اور اللہ کے بندے یہاں آ کر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں. تو یہ جو قصی بن کلاب کے دو بیٹے تھے عبدار، عبد مناف. عبد مناف کا جو ایک بیٹا تھا ہاشم، ہاشم تھے ان کے بیٹے. ہاشم نے مدینہ جا کر ایک خاتون سے شادی کی. جس خاتون سے شادی کی ان خاتون نے الحمدللہ ان کو اللہ نے پریگننٹ کر دیا.
مدینہ سے کچھ وجہ کسی کاروبار کے سلسلے میں ہاشم کو، اگر آپ نے سورۃ قریش کی تفسیر سنی ہو تو آپ کو یہ ساری ڈیٹیل وہاں مل جائے گی. میں نے ان ڈیپتھ اسٹڈی کرائی تھی سورۃ قریش کی، اور وہاں میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب، آپ کا لینیج اسٹارٹنگ فرام قریش کی بگننگ کہاں سے ہوئی تھی، بہت تفصیل سے کرایا. ابھی تو میں بہت تیزی سے آپ کے سامنے صرف سناپسس رکھ رہے ہیں. اگر کسی کو انٹرسٹ ہے تو آپ سورۃ قریش کی ان ڈیپتھ اسٹڈی آفیشیل پیج پر سن سکتے ہیں. اچھا، جب یہ ہاشم جو تھے عبد مناف کے بیٹے، یہ گئے ہیں مدینہ، وہاں ان کا نکاح ہو گیا. وہیں سے ان کو اپنے کسی کاروباری سلسلے میں فلسطین جانا پڑا. فلسطین گئے تو واپسی میں راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. اب عرب کلچر میں نے آپ کو شاید ابھی کچھ دن پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ عرب کلچر میں نکاح کرنا عام تھا. یہ تو اسلام نے ریسٹرکشن لگائی نا 4 بیویوں کی. عرب کلچر میں ریسٹرکشن نہیں تھی. کسی کی 8 ہوتی تھی، کسی کی 9 ہوتی تھی، کسی کی 6 ہوتی تھی، کسی کی 12 ہوتی تھی. وہاں بیویاں فریکوینٹلی نکاح، کیونکہ وہاں عورتیں ایک ولی کی پروٹیکشن میں رہنا پسند کرتی تھی. دس از دا کلچر اینڈ دے اسٹل ہیو دس کلچر ٹو سو مچ ایکسٹینٹ. جب آپ کو بتایا تھا کہ آج بھی 70 سال کی اگر کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو اس کے لیے سراؤنڈنگ میں سے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہماری طرح تھوڑی 30 سال 40 سال کی بچیاں جو ہیں بیچاری وہ بیٹھی رہتی ہیں اس لیے کہ ان کے لیے رشتہ نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو اس کلچر میں یہ ماحول تھا. جب انہوں نے نکاح کیا، اب پورا خاندان نے اکٹھا کیا تھا ہماری طرح کہ جب تک ہم 5,000 کا خاندان اکٹھا نہ کر لیں تب تک تو ہمارے بچے کا شادی اور نکاح ہو نہیں سکتا. یہ وہاں گئے تھے، ان کو خاتون سمجھ آئی تھی، انہوں نے نکاح کر لیا. بعد میں ان کے گھر والوں کو پتہ چلا ان کے انتقال کے بعد کہ ان کی ایک منکوحہ مدینہ میں موجود ہے. پھر ان کے بھائی تھے مطلب، ہاشم کے بھائی، یہ عبد مناف کے بیٹے ہیں. ہاشم کے بھائی مطلب، بھائی کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کی بیوہ اور ایک بیٹا بھی ہے جو مدینہ میں موجود ہے. تو یہ مدینہ گئے مطلب، اور انہوں نے اپنی بھابھی سے ریکویسٹ کی کہ آپ بھی آئیں، اور اگر آپ نہیں آ سکتی تو کم سے کم مجھے اپنے بھائی کی نشانی دے دیں. تو بہرحال آپس میں گفتگو ہوئی. جو ان کے بھائی کی ہاشم کی بیوی تھیں انہوں نے یہ بیٹا اپنے دیور کو، جو کہ ان کا ہسبینڈ کا بھائی تھا، اس کو دے دیا. اچھا، اس بچے کے لیے مشہور تھا کہ یہ جب سے پیدا ہوئے تھے اور بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو ان کے سر میں سفید بال تھے. جیسے گرو ہونا شروع ہوا بچہ تو بالوں میں ہلکے ہلکے گرے ہیئر تھے. اس کی وجہ سے ان کی والدہ نے ان کا نام شیبہ رکھ دیا تھا. ان کا نام اوریجنل نام شیبہ تھا. اب مطلب جو تھے ان کے چاچا، یہ ان کو لے کر مکہ آ گئے. اب جب یہ مکہ لے کر آئے تو مکہ میں مشہور ہو گیا کہ یہ غلام لے کر آئے ہیں. تو وہ سب کو بتاتے رہتے تھے غلام نہیں ہے یہ میرا بھتیجا ہے. تو سب لوگ، آس پاس کے لوگ، اس بچے کو شیبہ کو چھیڑا کرتے تھے. شیبہ نہیں کہتے تھے بلکہ ان کو کہا کرتے تھے عبد المطلب. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کون ہیں؟ عبد المطلب، دادا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. تو ایسے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا تھا کہ ان کو مکہ والے کہتے تھے کہ یہ جو مطلب ہیں ان کے غلام ہیں. تو جب یہ یہاں آئے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنے چاچا کے ساتھ اور اپنے ددیال میں گرومنگ کرنا ان کی شروع ہوئی. یہاں پلے بڑھے، جوان ہوئے. مطلب کا انتقال ہوا جب ان کے چاچا کا، تو مکہ کا متولی عبد المطلب کو بنا دیا گیا، اس لیے کہ بہت وائس تھے، بہت سمجھدار تھے، بہت کوالٹیز تھیں. تو سب نے آپس میں کنسنسس کر کے، اور بلڈ ریلیشن تو ایک ہی تھا نا، لینیج تو وہی چلا آ رہا ہے، بھائی کی اولاد تھے. تو انہوں نے اپنے مکہ میں متولی قریش کے سرداروں میں سے ٹاپ چیف سردار عبد المطلب کو بنا دیا. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں وہ اس پوزیشن پر آئے تھے. اینڈ ہی ہیڈ سم ویری اسٹرانگ پوزیشن ان مکہ. عبد المطلب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. اچھا، جب آپ آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے ہیں تو آپ کے جو عبد المطلب تھے ان کی کہا جاتا ہے 5 یا 6 بیویاں تھیں. ایک سیرت کی کتاب میں، سیرت ابن حساب میں 5 ہیں، سیرت ابن ہشام میں 6 ہیں. واللہ عالم، وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے کہ 5 تھیں یا 6 تھیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے تقریباً 10 بیٹے تھے عبد المطلب کے. عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زیادہ ایک مقام مکہ کے معاشرے میں دیا ہوا تھا. ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ تھے. عبداللہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم. سب سے چھوٹے بیٹے ان کے عبداللہ تھے. اچھا، عبداللہ کا بھی اسی طرح سے انتقال ہوا کہ وہ کہیں گئے اسی طرح سے کاروبار میں، اور ان کا نکاح ہو چکا تھا بی بی آمنہ سے. جب وہ واپس آئے ہیں، جب وہ واپس نہیں آ سکے تو پتہ چلا پیچھے کی بی بی آمنہ پریگننٹ حمل سے ہیں.
اور کچھ دن کے بعد خبر آئی کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کے سر پر موجود نہیں تھے۔ تو اگر آپ یتیم کی ڈیفینیشن اپنے سامنے رکھتی ہیں، جو میں نے آپ کو کل اسٹینڈرڈ یونیورسل ڈیفینیشن بتائی تھی، تو وہ آپ کو بالکل واضح ہو جائے گی۔ ہمارے کلچر میں یتیم اس کو بھی کہتے ہیں جس کی ماں چلی جاتی ہے، ہمارے کلچر میں اس کو بھی یتیم کہتے ہیں، بیچارہ یتیم ہے، اس کی ماں نہیں ہے۔ عرب کلچر میں یتیم بہت اسپیسیفک تھا، ایک جس کا والد جائے، دو آٹومیٹیکلی اس کی عمر پیوبرٹی سے کم ہو، تو وہ صرف اس کو یتیم کہا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کیونکہ وہی بات کہ ماؤں کے ساتھ وہ یتیم اس لیے رہ جاتے ہیں، یا ماؤں کے جانے سے یتیم اس لیے ہو جاتے ہیں کہ سیکنڈ میرج از ہوا ان آور کلچر، نہ مرد کو کوئی کرنے دیتا ہے، نہ اگر شوہر چلا جائے تو بیوی کے لیے، بیوہ کے لیے راستے اتنے کھلتے ہیں کہ وہ نکاح کر سکے۔ ہمارے معاشرے میں بھی اب تک ایکسیپٹنس نہیں ہے، اب تک نہیں ہے۔ اگر ایک بیوہ عورت ہے، اس کے ساتھ بچہ ہے، لوگ کہتے ہیں بیوہ ہو بچہ نہ ہو، طلاق یافتہ ہو بچہ نہ ہو۔ کیا کرے ایک عورت اگر ایک شخص اس کی نہیں بنی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے، یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے؟ پر ہمارا معاشرہ بہت ظالم معاشرہ ہے، پریکٹیکلٹیز نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ جبھی ہم نے اپنے پاؤں پر بہت سے مواقع پر خود کلاڑیاں ماری ہیں، کمپلیکیٹڈ سسٹم ہم نے خود بنا لیا۔ عرب کلچر بہت زیادہ انسان دوست کلچر تھا، بہت زیادہ۔ ہاں لوٹ مار کرتے تھے، بہت سے قبائل ایسا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر انسانیت بہت تھی۔ جب بھی سکتا خیرات بہت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال بہت رکھا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، آپ کے والد کا آلریڈی انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ یتیم تھے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے چند ماہ اپنی والدہ کے ساتھ آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ تقریباً احادیث سے تو کم، سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ 6 سے 7 مہینے آپ اپنی والدہ کے ساتھ ہی رہے۔